نعمت ہے. کس کے لیے نعمت؟ جو لوگ اس ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، جن لوگوں کا خیال ہے کہ اس ٹائم میں زیادہ دوڑ لگانے، اسٹرگل کرنے، محنت کرنے سے شاید یہ وقت ہمارے قابو میں آ جائے گا یا شاید ہم زیادہ ترقی کر جائیں گے، تو یہ سراسر ان کی بد عقیدگی ہے. بد عقیدہ کہتے ہیں نا کہ جو رسول اللہ کے بارے میں یا ختم پاک کے بارے میں، میلاد کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی اچھے نظریات نہیں رکھتا تو بد عقیدہ ہے. وہ شخص بڑا ہی بد عقیدہ ہے کہ جو اپنے ٹائم کو صحیح مینج نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے بندے کے پاس وقت ہوتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے بندے کے پاس وقت. جب وقت ہوتا ہے تو کہتا ہے خیر ہے یار، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. لیکن جب وقت نہیں ہوتا پھر وہ وقت کو چاہتا ہے میرے ہاتھ میں وقت آ جائے. اس کائنات کا جو وقت ہے یا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دوسرا یہ جو کمانڈ ہے نا وقت کی، اللہ نے اگر کسی کو دی ہے اللہ کے بعد تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. تو کائنات جو ہے اس کا جو وجود ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جیسے شب معراج میں ہوا، یہ گھڑی ہے، اس کا سیل نکال دیں تو منٹ والی، سیکنڈ والی اور گھنٹے والی سوئی اسی جگہ پر رک جاتی ہے. 2 دن کے بعد آپ سیل ڈالیں گے تو سوئی وہیں سے چلے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ کائنات کی جان ہے. جب آپ معراج پر تشریف لے گئے اور اس کائنات کے اس پورے سے نکلے، اس سرکل سے نکلے تو کائنات وہیں رک گئی. بالکل جو چل رہا تھا پانی وہ ٹھہر گیا، اور بستر گرم تھا، وضو کا پانی چل رہا تھا، بوڑھی ہل رہی تھی. جب آپ 17 سال کے بعد واپس معراج کی رات کتنا ٹائم لگا؟ 17 سال لگے. جب آپ واپس آئے تو بستر اسی طرح گرم تھا، اسی طرح وضو جو پانی تھا بہہ رہا تھا وہ وہی رک گیا. آپ آئے تو پانی چل پڑا. اس وقت کی 3 جہتیں، منٹ جو ہے، گھنٹہ یا جو دن ہے یا ہفتہ ہے یا مہینہ ہے یا سال ہے. ایک اس کی موٹائی ہے، ایک اس کی لمبائی ہے، اور ایک اس کی اونچائی ہے. یہ جو 30 سیکنڈ ہے نا، ہم صرف اس کی لمبائی کو استعمال کرتے ہیں. جن کو اللہ نے وقت پر قدرت دی ہے وہ اس کی لمبائی، چوڑائی اور موٹائی سے فائدہ لیتے ہیں. ان کا کام 1 منٹ میں 3 منٹوں کے برابر. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے کہ اس وقت وہ جو بچے قتل ہو رہے تھے، حضور نے کہا قتل کر دو، بچے قتل ہو رہے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار کے اندر جنم دیا. اتنا آپ ایک ہفتے میں بندہ بڑا ہوتا ہے، ایک دن میں آپ بڑے ہوتے ہیں. جتنا ایک مہینے میں بڑا ہوتا ہے آپ ایک ہفتے میں اتنے بڑے ہوتے ہیں. جتنا ایک سال میں بندہ بڑا ہوتا ہے آپ اتنا ایک مہینے میں بڑے ہوتے ہیں. تو وقت کی جو کمانڈ ہے اس کو کیسے قابو کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو وظیفہ کریں، آپ اس کی چلا کاٹیں، آپ کوئی ایسا عمل کریں. میرے پاس اس کا ایک عمل ہے، آپ وقت کو قابو کر سکتے ہیں. یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تو قرآن نے، رسول اللہ نے، اللہ نے بیان کیا. اس کو آپ کیسے قابو کر سکتے ہیں، کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں وقت کو. بڑے بندے ہیں جن کی اولادیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو، ان کی بیوی ان کے قابو میں،
ان کے بھائی ان کے قابو میں نہیں. اور بڑے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی بیوی، اپنا بھائی، اپنا بیٹا تو دور کی بات ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے قابو میں، کنٹرول میں. تو میرے نزدیک اس کا اسم اعظم قرآن شریف ہے، اس کا اسم اعظم ذکر الہی ہے، اس کا اسم اعظم جو ہے وہ جس نے جہاں اثر کرنا وہ آپ کا یہ جو قلب ہے نا، بالکل یہ سامنے دل ہے، اس دل میں ساری کائنات، دل دریا سمندروں ڈوبے، وچے ہی جیڑے، وچے ہی کھیڑے، وچے ہی ونج مہانے، 14 طبق دلے دے اندر کمبو وانگو تانے. یہ اس نے کہا ہے سلطان باہو نے، جس نے وقت کو اپنے قابو میں کیا ہے. مگر علماء کی صف میں دیکھیں، امام غزالی ہیں اور امام جلال الدین سیوطی، 2 بندے گزرے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، اگر وہ کتابیں ان کی زندگی میں تقسیم کی جائے تو زندگی کم ہو جاتی ہے، کتابیں بڑھ جاتی ہیں. ایک بندہ اپنی عمر سے زیادہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان کے قابو میں وقت تھا. جیسے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ، آپ ایک گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے سے لے کر دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک قرآن شریف ختم کر لیتے تھے. 30 پارے پڑھ لینا. ایک گھوڑے پر سوار ہونا ہے، بایاں پاؤں رکھتے ہیں، پھر چھلانگ لگا کے تو دایاں پاؤں اگلی رکاب میں رکھتے ہیں، کاٹھی کے اوپر بیٹھتے ہیں، پھر ایسے سیدھا ہوتے ہیں. اتنی دیر میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو، رسول اللہ کی بیٹی کو پوچھا کہ میں اتنی دیر میں قرآن ختم کر رہا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن ختم کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے وقت کا تو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب میں چکی پیستی ہوں نا تو چکی میں دانے ڈال کے تو تلاوت شروع کرتی ہوں. اگر ابھی چکی کا ایک چکر پورا نہیں ہوتا تو قرآن ختم ہو جاتا. تو یہ وقت آج کل بندوں کے قابو میں نہیں. کئی بندے اسی چکر میں مار کے ڈپریشن، ٹائم نہیں قابو آیا، بچے نہیں قابو آئے، بیوی میرے وس سے باہر ہے. اور تیرے وس میں کچھ نہیں آ سکتا، تو اس لائق ہی نہیں ہے. ہاں اگر تو اس لائق ہونا چاہتا ہے تو پھر تو کیا کر وہ کام جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے، جو فاروق اعظم نے کیا، جو عثمان غنی نے کیا ہے، جو مولا علی شیر خدا نے کیا ہے، جو امام جعفر صادق نے کیا ہے. وہ کیا کام ہے؟ انہوں نے نبی کے طریقے کو اپنایا. یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پینڈا جو ہوتا ہے، پینڈا یہاں سے لاہور جانا ہے تو 3 گھنٹے لگنے ہی لگنے. سڑک خراب ہے یا وہ جو ٹرین ہے وہ بھی بڑا ٹائم لگاتی ہے. آج کل ایک بندہ کے اسلام آباد سے لاہور آنا 5 گھنٹے کا سفر ہے، وہ گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے. پڑھنا بھی بندری یا موٹر وے ہے یا جنڈی روڈ ہے، جہاز ہو تو الگ بات ہے. اس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے، وہ صرف 5 گھنٹے لگنے ہی لگنے. ایک بندہ کہ نہیں جناب یہ جلدی سے ہو جائے، ایسا ہو جائے جلدی سے. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ایک امام ہے، امام سلیمان الدرانی. آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک چاند آیا، نور آیا. نور کیا آیا؟ نور آیا. میں نے نور سے پوچھا، اس نے میرے پاس نماز اثر پڑھی. کیا پڑھی؟ نماز اثر پڑھی یا نماز ظہر پڑھی؟ اثر پڑھی. تو میں نے کہا کہ آپ میرے پاس ٹھہریں گے. یعنی بندہ نہیں تھا، ایک چمکتا ہوا ایک ستارہ تھا، ایک نور تھا. اس نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے ظہر پڑھی ہے مسجد اقصیٰ میں، اثر پڑھی ہے آپ کے پاس، اور مغرب میں جا کے خانہ کعبہ میں پڑھی. کیا پڑھی ہے؟ اور عشاء میں نے مدینہ پاک پڑھی. آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں مسجد اقصیٰ، کہاں وہ شام کا علاقہ، کہاں مکہ، کہاں مدینہ، کہاں بغداد.
اور بھائی ان لوگوں کے ہاتھ میں کائنات کی تلائیں ہیں، خودی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے بڑی خوبصورت بات، الہی تیرے یہ پر اسرار بندے بخشا جنہیں تو نے ذوق خدائی، دو دی فارسی کا ہے، دو دی ٹائی، دو اور دی کہتے ہیں فارسی میں آدھے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی۔ یہ 2.5 قدم ساری کائنات ہے، ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا تیسرا ابھی پورا نہیں ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی۔ حضرت غوث اعظم کی مجلس کا ذکر ہے، فتوح الغیب میں لکھا ہے، ایک بندہ آیا آپ کی خدمت میں، تو آپ نہ آپ نے تلاوت کی، نہ آپ نے واز کیا، نہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، جو بندے بیٹھے ہوئے تو ایسے ہل رہے تھے۔ تو ادھر ایک شخص بیٹھا تھا جو غوث اعظم کی مجلس دیکھنے آیا، اس نے پوچھا بھی، دل میں سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شیخ نے نہ کچھ پڑھا نہ کچھ بولا، تو یہ لوگوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ مسجد اقصیٰ سے ایک بندہ آیا 1.5 قدم اٹھا کے یہاں بغداد میں، اور یہ سارے میرے خادم جو سالک ہیں مرید ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا جو 2.5 قدم یہ 1.5 قدم چل کے یہاں آ گیا بغداد میں، اس کو یہاں غوث اعظم کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اس کو بھی اس سے اوپر عروج جانے کے لیے میری تربیت کی ضرورت ہے۔ یہ میرے پاس آیا، ایک ادریس کاندیل بھی ہے دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے مشکات کی ایک شرح لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی ان کی قمیض لے کر سلطان محمود غزنوی نے سومنات کا مندر فتح کیا تھا، کہتا میں ایک آن میں ایک لمحے میں میں نے اللہ کی عرش کا 100 بار طواف کیا۔ اب پتہ عرش کتنا بڑا ہے؟ یہ جو اونٹ کی کھجلی ہوتی ہے، یہ ڈیزرٹ نہیں، ہمارا صحرا بہت بڑا، سب سے بڑا صحرا سعودیہ کے پاس ہے، کہتے ہیں اس صحرا میں ایک کھجور کی گٹھلی ہو، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں عرش کے مقابلے میں اتنے سارے ہیں، اتنا بڑا عرش ہے کہ گویا کہ صحرا عرش ہے اور کھجور کی گٹک 7 آسمان ہے۔ اس عرش کا طواف ایک آن میں 100 بار کیا ابو الحسن خرقانی نے۔ کہتے میں جب طواف کر رہا تھا تو فرشتوں نے پوچھا، فرشتے بڑے رام رام سے چلتا ہے، تم نور کے بڑے ہو، دوڑ لگاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں پابند ہے اللہ کے حکم کے، جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اتنا ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا تو اتنی تیز کیوں ہے؟ انہوں نے کہا عشق کی آگ ہے میرے اندر، اللہ کی طلب ہے میرے اندر، اس کا جلوہ دیکھنے کی خواہش ہے۔ جب میں تیز ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا اور تیز ہو جاؤں، اور تیز ہو گیا تو شاید رب کا جلوہ دیکھ سکوں۔ تو میرا آج کا موضوع جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہے، اس کائنات کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت کو جو آپ کے پاس 60 سال ہے، کسی کے پاس 75 سال ہے، کسی کے پاس 45 سال ہے۔ آج وہ لڑکا یہ جو 1122 کا انچارج تھا، صحت مند تندرست ریسکیو کر رہا تھا ایک رکشے والے کو، تو پیچھے سے پتہ نہیں بس آئی ہے، گاڑی آئی ہے، اس نے ٹکر ماری، وہ مر گیا۔ کالی داڑھی ہے اس کی، جوان آدمی ہے، اچھی خاصی پوسٹ ہے، اچھی خاصی سیلری ہے، مر کیوں گیا یار؟ تمہیں نہیں مرنا چاہیے۔ 10 سال سیٹ پر بیٹھ کے لگا جاتا، چلو بچوں کا کچھ بن جاتا، تیرا کچھ بن جاتا، لیکن وہ لگائے گا جس کے پاس وقت کی تلائیں ہوں، وقت کی کمانڈ جس کے پاس ہو، اور وقت کی کمانڈ۔ میں اکثر ایڈی صاحب میں کہتا ہوں بندے ساری زندگی لگا کے 5 مرلے کا مکان بناتے ہیں، 7 مرلے کا 8 مرلے کا بڑے ٹائر شا لگا لو، بلے بلے۔ رات کو کل محفل تھی سرکار میاں صاحب کے صاحبزادے کی، وہ تھی ولیمہ تھا، وہ ناروال سے ایک ساتھی کافی عرصے کے بعد گئے، وہاں گئے تو یہ حال تھی، منہ بھی کھولا آنکھیں بھی کھولی، تو یہ کیا بڑھ گئے؟ 76 کنال میں وہ بلڈنگ بڑی ہوئی دیکھی اس نے، 76 کنال
تو وہ کہتا ہے میں کچھ کرتا ہی نہیں، ویلا ہی بیٹھا ہوتا ہوں ہیں۔ تو 6 من جو آٹا روز پکتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، لوگ پکاتے ہیں، لوگ لاتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس بندے کی سوچ ہے صرف وہ 5 مرلے کا پلاٹ بندے تھوڑا جا کمرے 2-4 بن جائیں تو بس یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور زندگی کا مقصد بنا اللہ کی مرضی، اللہ کی خواہش، اللہ کی منشا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس کی تو سوچ بھی نہیں رکھتا۔ یرزقو من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہو۔ میں تو تجربہ کرتا رہتا ہوں کہ بھئی یہ جو حدیث آیت ہے کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، تو مجھے اس تجربے سے روز دوسرے تیسرے دن گزرنا پڑتا ہے۔ ایسی جگہ سے رزق آتا ہے جہاں سے گمان، آپ تو ڈاک کھانے لگے ہو، آپ کو تو تنخواہ آتی ہے، تو میں نہ کسی ڈاک کھانے لگا، نہ کسی مسیطے لگا، نہ کسی نوکری پہ لگا، کچھ بھی نہیں کرتا، ویلا بندہ۔ وہ ویلے میں بھی کوئی کام ہوتا ہے، لیکن ویلا وہ نہیں ہوتا۔ ویلا وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اور جو میرے رب کا ذکر کرتا ہے وہ ویلا اس کی نوکری اللہ کے ہاں لگ جاتی ہے۔ نہیں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اللہ ہمیں سمجھ دے کہ یہ وقت ہمارے قابو میں کیسے آئے، اور یہ وقت قابو آ جائے، لیکن یہ کسی وقت والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا تو قابو آ جائے۔ آپ کئی بندے تمہارا تماشے دیکھتے رہتے کہ مولوی صاحب اے مار کھاؤں کتا تو کر ہاں کسے میں نے تنوں کسے اس طرح کیتا توجہ کی بندہ تڑوا دیا تو تو بھی کسے تو تڑوا، جی نہیں تو سیکھا آگے جو نہیں صاحب۔ اللہ 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 تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور شعور عطا فرمائے۔ ختم بات پڑھو بیٹا، پانی کا گلاس لائیں۔